آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہاں کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں، حبس کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، ہوا نہیں ہے، پسینے آ رہے ہیں، حالانکہ کھلی فضا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں مدنی سوچ کیا رکھنی چاہیے؟ یا اس میں ہمارے لیے کچھ سبق یا عبرت کے بھی مدنی پھول ہیں؟ ہے حبس تو ہے، اور گرمی بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب گرمی بھی ہے، مگر گرمی سے مراد یہ کہ ہوا نہیں ہے، اور مطلب نڈھال ہو جاتا ہے نا آدمی، نڈھال ہو جاتا ہے، اس طرح کی تو اس میں گرمی جی بھی کبھی نمی ہوتی ہے، کبھی خشک ہوا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سخت گرمی ہے تو اس وقت حدیث پاک میں جو مضمون ہے کہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، چاہے اردو میں بول لے یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا۔ تو اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ تجھ سے میری پناہ مانگ رہا ہے، تو تو گواہ ہو جا کہ میں اس کو تجھ سے پناہ دیتا ہوں۔ اب یہ فرشتوں سے فرماتا ہے یا جہنم سے فرماتا ہے، ذرا روایت میں دیکھ لینا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگے۔ اچھا، اسی طرح جیسے کہ کوئی بھی تکلیف آئے نا تو اس وقت کوئی نہ کوئی اس میں فکر آخرت کا پہلو ڈھونڈے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بچے کو روتا دیکھ کر جہنمیوں کے رونے کو یاد کرے کہ جہنم میں کس طرح روئیں گے، آنسو روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، خندقیں پڑ جائیں گی، اور اتنی خندقیں ہو جائیں گی کیونکہ جہنمی کا جسم بہت بڑا ہوگا کفار کا، تو اتنی خندقیں گڑے پڑ جائیں گے کہ کشتی ڈالیں تو چل پڑے۔ عقل میں نہیں آئے گی یہ بات، لیکن ہم تو ماننے والے ہیں، جو حدیثوں میں آ گیا لبیک آنکھیں بند۔ تو ان کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا جہنمیوں کا، اگر زیادہ زیادہ ان کو تکلیف ہو۔ تو اللہ کریم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ تو اسی طرح حبس، یہ معمولی حبس برداشت نہیں ہوتی، گھٹن برداشت نہیں ہوتی، تو قبر میں جو بند کیا جائے گا اس وقت کیا بنے گا اگر رب ناراض ہوا تو قبر کی گرمی تو اس سے بھیانک ہوگی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان گئے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو زندہ کر دے، ہم اس سے موت کے بارے میں معلومات کریں۔ وہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، دعا قبول ہوئی اور قبر پھٹی اور ایک شخص اس میں سے نکلا کالے رنگ کا، اور اس کے ماتھے پر، پیشانی پر نماز کا نشان تھا۔ اس نے کہا کہ بولو کیا ہے پوچھتے ہو، یا کیسے مجھے یاد کیا، یا مجھے کیوں تکلیف دی؟ تو انہوں نے کہا کہ موت کے بارے میں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال ہوئے، ایک روایت کے مطابق 100 سال ہوئے، لیکن ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر یہ کہ انہوں نے دعا کی تو واپس قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی۔ وہ یہ سوچیں کہ 100 سال اس کو ہو گئے فوت ہوئے، موت کی گرمی ابھی تک اس کو محسوس ہو رہی تھی۔ تو یہ موت کیسی گرم ہے، اس میں گرمی کیسی ہے، یہ قبر کی آگ کیسی، جہنم کی آگ کیسی۔ تو اس لیے وہ ایسے موقع پر اگر زندہ جہنم کی گرمیوں کو یاد کرے نا تو یہ گرمی آسان ہو جائے گی۔ کوئی غذا ایسی آ گئی جو پسند نہیں ہے تو غنیمت جانے کہ یہ پھر بھی اچھی غذا ہے، میرے گلے سے اتر تو رہی ہے،
مجھے کچھ نہ کچھ تقویت تو دے رہی ہے، فائدہ تو دے رہی ہے، اور جہنم کی غذا کانٹے دار کہ وہ حلق میں ڈالیں گے تو وہ پھنس جائیں گے، پھندا حلق میں پھندا ڈال دیں گے، پھنس جائیں گے. اور آج ٹھنڈا پانی نہ ملے گرمی میں، سادہ ملے تو ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لیکن اس وقت جب یہ پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کو مائع حمیم دیا جائے گا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی، ایک دم وہ گرم، کہ وہ پیالہ پانی کا منہ کے قریب آتے ہی منہ کی کھال جو ہے نا وہ اس میں گر جائے گی پیالے میں، اس کی تپش کی وجہ سے، اور جب پیے گا تو اندر سے آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے نکل جائیں گی. یہ وہ پانی ہوگا. یہاں سادہ پانی ہم کو نہیں اترتا، ٹھنڈا پانی چاہیے، ٹھنڈے مشروبات چاہیے، ٹھنڈے شربت چاہیے، ڈرنکس چاہیے ٹھنڈی ٹھنڈی. یہ کہ ان چیزوں کو اگر جہنم کی، قیامت کی ہولناکیاں، قبر کی ہولناکیاں بندہ یاد کرے نا تو یہ کہ یہ چیزیں سہنا بھی آسان ہو جائیں گی، اور اس بہانے ان چیزوں کو یاد کرے گے. اس طرح فکر آخرت کرنا یہ اس کا اپنا ثواب ہے، فکر آخرت میں بہت ثواب ہے. گھڑی بھر کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. غالباً ایک روایت یہ بھی ہے، اور بھی روایات ہیں. تو اس طرح کی آخرت کی فکر، علماء کا مسائل میں علم دین کے تعلق سے غور و فکر، یہ غور و فکر کرنا آخرت کے تعلق سے یہ بھی یعنی کہ ثواب کا باعث ہے. اچھا، ابھی جو میں نے وہ دعا پڑھی تھی کہ میں نے کہا تھا دیکھ لو، وہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے فرماتا ہے، میں نے یہ کہا تھا، میں نے درست کہا تھا، آپ نے فرشتوں کا فرمایا، اسی کو باقی رکھا جائے. میں نے دوزخ کا کہا تھا کہ دوزخ سے فرماتا ہے، پھر میں نے کہا کہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دوزخ سے فرماتا ہے. ذرا دیکھ لو روایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.